50%, یہ بہت ایک ہیوج فگر ہے. اور ویسے میں لوگوں کو کہتا ہوں، جب ہم کہتے ہیں کہ 90% لوگ ڈپریشن میں ہیں، تو ینگ جنریشن ہے وہ ڈپریشن کی وجہ ڈرگس پہ چلی گئی ہے. ابھی آپ کسی فارمیسی پہ چلیں گے، کسی میڈیکل اسٹور پہ چلے جائیں، ان کی سب سے زیادہ جو سیل ہوتی ہے سلیپنگ پلس کی، ریلیکسنٹ کی. ہر طبقہ، چاہے وہ مرد ہیں، عورت ہیں، ینگسٹرز ہیں، وہ برے ہیں، ان کو ڈپریشن سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ کسی چیز کا سہارا لینا پڑتا ہے. اسی طرح ڈرگس سے بچنے کے لیے بھی آپ کو اسی ہیلدی لائف سٹائل پہ ہی آنا پڑے گا. اس کا بھی علاج ہیلدی لائف سٹائل ہی ہے. اور انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر ہم اس چیز کے اوپر بالکل کوئی توجہ نہیں دے رہے. ہیلدی لائف سٹائل کا پہلا سٹیپ ہے ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز. اگر آپ صبح نہیں اٹھتے، جو ہمارا ایکسپیرینس ہے، یا کوئی میڈیکل کے لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہوں گے، ہم سمجھتے ہیں وہ اپنے آپ کو ڈپریشن سے نہیں بچا سکتا. جو جلدی نہیں سوئے گا صبح نہیں اٹھے گا، ڈپریشن کا مریض بنے گا، یا ڈرگس پہ جائے گا یا میڈیسن پہ جائے گا. اس لیے خدا کے لیے گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے، ہم خود بزنس مین سب اپنے آپ کو اپنے بچوں کے لیے اپنے اسٹائل پہ آئے کہ آپ کو بچوں کے لیے ٹائم مل جائے. ڈرگس پہ کیوں لگے ہوئے بچے؟ کہ پیرنٹس ان کو ٹائم ہی نہیں دے پا رہے. پیرنٹس لیٹ ورکنگ کر رہے ہیں، 12 بجے تک آفس چل رہے ہیں، 12 بجے تک شاپ مارکیٹ چل رہی ہیں. تو اب کس ٹائم آپ پیرنٹ اپنے بچوں کو ٹائم دیں گے؟ جب بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے تو بچے تو مس گائیڈ ہوں گے. اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا اینٹی نارکوٹک ڈپارٹمنٹ کا بھی کہ آپ اپنے ریفرنس سے گورنمنٹ کو ریکویسٹ کریں کہ ارلی ہمیں ورکنگ پہ لائیں، ہم جلدی دکانیں بند کریں، بزنس بند کریں، تاکہ اپنی فیملیز کو ٹائم دے سکیں. اور ٹائم نہیں دیں گے تو پھر ہمیں اس طرح کی چیزیں فیس کرنی پڑے گی. اس کے علاوہ میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا امریکہ میں. انہوں نے ریسرچ کی ینگسٹرز کے اوپر، جو ینگسٹرز کرائمز کی طرف انوالوڈ ہیں، کوئی بھی کرائمز ہیں، چاہے وہ ڈرگس ہیں یا دوسرے کرائمز ہیں. اس کے اندر میجر جو رزلٹس آئے ان کے اوپر، وہ اس وجہ سے لگے ہیں کہ their fathers were not serious, their parents were not serious, their parents were not giving due time to their kids. آپ دیکھ لیں، ہر بندے کا فیوچر اپنے بچے ہوتے ہیں. آپ پیسے کماتے رہیں، جتنے مرضی کماتے رہیں، بٹ دیٹ از ناٹ یور فیوچر. کسی مرنے والے بندے نے آج تک یہ نہیں کہا کہ میں جاتے ہوئے کم پیسے کیوں کمائے، میں زیادہ بلڈنگس کیوں نہیں بنائی. وہ مرتے ہوئے وہ یہی ریپینٹنس اس کی ہوتی تھی کہ میں اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پایا، کاش میں اپنے دوستوں کو ٹائم دے پاتا، کاش میں اپنی زندگی صحیح طریقے سے جی سکتا. اس لیے پیرنٹس اگر ٹائم دیں گے تو ہماری اولاد اپنے کیریئر میں کچھ آگے بڑھ سکتی ہے، برائیوں سے بچا سکتی ہے. اسی ٹائم دیں گے جب ہم گھر سے ہی ٹائم پہ آئیں گے. تو میں انوائٹ کروں گا ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ کہ آئیں اور ہمیں ہیلپ کرے، ہم کیسے اپنے بچوں کو اس موذی لعنت سے بچائیں. یا آپ لوگوں کو ان کی کیا ہیلپ چاہیے ان ڈرگس کو ختم کرنے کے لیے، بچوں کو بچانے کے لیے، اس کی سپلائی ختم کرنے کے لیے. لیکن میں یہ جانتا ہوں اگر ڈیمانڈ ختم کر دیں گے تو سپلائی آٹومیٹیکلی ختم کر دیں گے. اگر ڈیمانڈ ختم نہیں کریں گے اور سپلائی ہر چیز توڑ کے پھاٹ کے ادھر آ جائے گی. اور ڈیمانڈ ختم کرنے کے لیے وہی ہیلدی سوسائٹی میں ہی آنا پڑے گا، اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اوور ڈو میں کر سکتے. تھینک یو میرے سر. السلام علیکم. میرا نام غلام مرتضیٰ ہے، ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی نارکوٹکس فورس کراچی. تقریباً میرا 34 ایئرس کا تجربہ ہے اسی انفورسمنٹ میں. زیادہ تر سب سے پہلے تو میں میجر زاہد صاحب کا اور ان کی ہیلتھی سوسائٹی کے ممبران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں یہاں آ کر آپ کو ANF کے بارے میں، منشیات کے بارے میں اور اس کے اثرات کے، چاہے وہ جسم پہ ہوں یا معاشرے پہ ہوں، اس کے بارے میں بتاؤں، تاکہ جتنا زیادہ ہو سکے آپ اپنی نسل کو، آنے والی نسل کو اس موذی چیز سے دور رکھ سکیں. سب سے پہلے تو ANF اینٹی نارکوٹکس فورس ہیڈ کوارٹر راولپنڈی میں ہماری 5 ڈائریکٹریٹس ہیں: پنڈی، پشاور، کوئٹہ، لاہور، کراچی.
تو یہاں سے بیٹھ کے ہم ہمارے جو مین فنکشن ہیں ان میں سب سے زیادہ تو یہ کہ پاپی کلٹیویشن کے بارے میں کہ اس کو تلف کرنا کہیں لگی ہو تو اول تو 2001 سے لے کر پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان کی باؤنڈری کے اندر پاپی کلٹیویشن نہیں ہو رہی، نہ ہوتی۔ یہ افغانستان اور اس کے بارڈر والے ایریے میں اس سائڈ پہ یہ پاپی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ منشیات جو ہے بڑی، جس سے ہیروین افیم بنتی ہے، وہ مارکیٹ میں آتی ہے۔ بس بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم اس ملک کے پڑوسی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم دنیا میں بدنام ہوتے ہیں کہ جیسے منشیات پاکستان سے جا رہی ہے۔ منشیات پاکستان سے نہیں جاتی، اصل میں منشیات افغانستان کی۔ یہاں کے کچھ لالچی عناصر اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں کہ بھئی ہم یہاں سے روٹ بنائیں اور آگے لے جائیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لحاظ سے ہمارا پہلا کام تو یہ کہ منشیات کی کلٹیویشن کی تلفی کرنا، دوسرا انفورسمنٹ، منشیات کو پکڑنا، اس کے اسمگلروں کو پکڑنا، ان کو پروسیکیوٹ کرنا اور ان کو سزا دلوانا اور ان کی جائیدادیں ضبط کرنا۔ تیسرا ڈرگ ڈیمانڈ ریڈکشن DDR، جیسے ابھی میں اویئرنیس کے لیے آیا ہوں، میں بتانے کے لیے کہ منشیات کیا ہے، کیا اچھی چیز کیا بری چیز وغیرہ۔ DDR کا ہمارا ایک تو سب سے مین یہ ہے کہ اویئرنیس دینا، دوسرا ہم ریہیبلیٹیشن سینٹر بھی ہمارے ہیں جس میں ہم منشیات کے عادی افراد کا علاج کر کے انہیں صحتیاب کر کے وہاں سے فارغ کریں۔ ANF کے بارے میں بتا دیا، اس کے فنکشن کے بارے میں بتا دیا۔ اب ڈرگس، منشیات کیا ہے؟ انسانی جسم کے CNS سینٹرل نروس سسٹم کو جو چیز ڈسٹرب کرے وہ منشیات کہلاتا ہے، چاہے وہ انسان کو ڈپریس کرے، اسٹیمولنٹ کرے، ہیلوسینوجینک کرے، جس کنڈیشن میں بھی وہ لے جائے، وہ چیز جو بھی ہوگی لے جانے والی وہ منشیات ہوگی۔ منشیات کی بھی اپنی قسمیں، نیچرل، سیمی سنتھیٹک اور سنتھیٹک۔ نیچرل میں جیسے ہماری بھنگ ہے، جو بھنگ اگی ہوتی ہے اکثر جگہوں پہ آپ نے دیکھی ہوگی، اور خشخاش کا پودا جس سے افیون حاصل ہوتی ہے، افیون سے مارفین بنتی ہے، مارفین سے پھر ہیروین بنتی ہے۔ یہ ہماری نیچرل ہے۔ باقی سیمی سنتھیٹک جیسے چرس ہو گئی، اس میں بنگ میں ہم نے کچھ شامل کیا تو چرس بن گئی، اور افیون میں ہم نے شامل کیا کچھ تو اس سے مارفین بنی، مارفین سے ہیروین بنی۔ تو یہ ہماری سائنس ہے۔ اور لاسٹ میں آیا تھا سنتھیٹک ڈرگس، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں خاص طور پر نوجوانوں میں یہ سنتھیٹک ڈرگ بڑی اپروچیبل ہو گئی ہے اور وہ اسے استعمال کر رہے ہیں، اور جس کے تدارک کی ہمیں بڑی اشد ضرورت ہے۔ سنتھیٹک ڈرگ نے جیسے LSD ہے جی، اور ایمفیٹامائن جس کو ہم اپنے لوکل لینگویج میں آئس کہتے ہیں، اس قسم کی ڈرگس ہیں۔
تو یہ تمام ڈرگ ایفیڈرین سے بن رہی ہے زیادہ تر، اور اس کا نچوڑ، اس کا منشیات کا جو اثر ہے معاشرے پہ، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں رہتی، موالی اسے کہتے ہیں، کوئی اس کی لائف سٹینڈرڈ نہیں رہتا. یہ اس کا معاشرتی پہلو ہے. پھر منشیات کا عادی جو بھی ہوگا وہ صرف نہ اپنے آپ کو بلکہ اپنے پورے خاندان کو نقصان پہنچا. موالی کے سب سے بڑا چیز ڈرگ. اس کو سب سے بہتر ہے کہ آپ اس پہ نظر رکھیں، آپ لوگ اس کی خاص طور پہ صحبت پہ نظر رکھیں، کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے، کیا چیز استعمال کرتا ہے. یہ شروع کے استعمال میں نسوار، پان، سگریٹ یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے. پھر جیسے جیسے اس کی طلب بڑھتی جاتی ہے، ڈپریس ہوتا ہے، کچھ مسئلے مسائل آتے ہیں اس کی زندگی میں، تو وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور وہ پھر اس طریقے سے منشیات کی لت میں آ جاتا ہے، کسی بھی ایک لائن میں آ جاتا ہے. لہذا آپ سب لوگوں کو یہی میرا پیغام ہے کہ اپنے اولادوں کو، اپنی نسلوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو اس چیز سے دور رکھیں، تاکہ جتنا آپ ان پہ نظر رکھیں گے، ان کو اس چیز کی اویئرنیس دیں گے، اتنا ہی ہمارا معاشرہ صاف ہوگا. تھینک یو.